नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जा कर के देखें, और दीगर भी अहम मौज़ूआत पर हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता 5 अप्रैल को वक्फ़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद ये तय नहीं था कि नया कानून कब से नाफिज होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस कानून के 8 अप्रैल से ही नाफिज होने की वजाहत हो गई है। हालांकि इस कानून के ख़िलाफ़ अदालत में लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो एक अलग मामला है। दरअसल वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज़ायद अर्ज़ियाँ दाखिल की गई हैं। ये अर्ज़ियाँ सियासी लीडरान और कुछ मुस्लिम तंजीमों ने दाखिल की हैं। वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 अब जो है बाकायदा मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये वक्फ़ तरमीमी कानून 8 अप्रैल से बाकायदा नाफिज हो चुका है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद उस्तवार करने और दीगर कई अहम उमूर पर तबादिले ख़याल करने के लिए मंगल 8 अप्रैल को दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद हिंदुस्तान पहुँचे। उन्होंने आज कौमी राजधानी दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। मोदी इस मुलाकात के बाद शेख हमदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके खुशी का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद किए जाने के बाद मुल्क की सियासी फ़िज़ा में नई हलचल मची हुई है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सबसे बड़ी तशवीश यही है कि इस हसास मसले पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पूरी तरह खामोश हैं। तख्ता पलट और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के मुल्क छोड़कर चले जाने के बावजूद बांग्लादेश में लगातार अदम इस्तेहकाम है। अवामी लीग के रहनुमाओं को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इस दरमियान शेख हसीना ने बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के चीफ सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर शदीद हमला किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक अबूरी रोक लगा दी। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए कहा है कि वह आइंदा समात तक किसी भी तादीबी कार्रवाई से बाज रहे। कुणाल कामरा ने अपनी अर्जी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख करने की दरख्वास्त दी थी। तमिलनाडु की एमके स्टालिन हुकूमत और गवर्नर एन रवि के बीच चल रही रस्साकशी के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया। अदालत उज़्मा ने गवर्नर की तरफ से 10 बिलों को मंजूरी न दिए जाने को मनमाना और गैर आईनी करार दिया। इसके अलावा अपनी ताकत से ऊपर जाकर काम करने वाला बताया। अदालत ने कहा कि गवर्नर के पास वेटो पावर नहीं होता कि वो बिलों पर बैठा रहे और उन पर कोई फैसला न ले। राहुल गांधी ने पीर के रोज़ अपनी एक्स पोस्ट के ज़रिए से इत्तला दी है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान कांग्रेस की क़ियादत में कायम मुख्तलिफ पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों ने हिंदुस्तानी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई ठोस और नतीजा खेज़ तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में रहते हुए भी कांग्रेस पर जमहूरी इदारे के ज़रिए आवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगल की सुबह दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। हथगाम थाना हल्के के तहिरापुर चौराहे के पास एक बाइक सवार किसान रहनुमा पप्पू सिंह, उसके बेटे अभय सिंह और छोटे भाई रिंकू सिंह का ट्रैक्टर सवार हमलावरों ने गोलियों से भून कर कत्ल कर दिया। गांव के रहने वाले साबिक मुखिया मनु सिंह और उसके साथ रहे लोगों पर इस वाक़े को अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मौके पर हथगाम, हुसैनगंज और सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस टीम पहुँच चुकी है। दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने एक नई और सख्त ईवी पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 2025 से दिल्ली के सड़कों पर सीएनजी ऑटो रिक्शों के रजिस्ट्रेशन और परमिट की तजदीद पर पाबंदी लग सकती है। पॉलिसी के तहत मरहलावार अंदाज में तमाम सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल
VVPAT سلپس کی 100% دستی گنتی کرنے کی ہدایت دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار اور وی کے وشوناتھن کی بینچ نے کہا کہ اسی طرح کے مسائل کو اٹھائے ہوئے ایک تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے، اسے بار بار نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مدھیہ پردیش کی سابقہ کانگریس حکومت نے OBC کو 27% ریزرویشن دینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کا راستہ اب ہموار ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز یوتھ فار ایکویلٹی کی طرف سے داخل عرضی کا نمٹارہ کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حکم میں واضح کر دیا کہ OBC ریزرویشن کو لے کر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح مدھیہ پردیش میں OBC کے لیے 27% ریزرویشن کا راستہ صاف ہو گیا۔ عرضی میں OBC طبقے کو 27% ریزرویشن دینے سے متعلق سابقہ کمل ناتھ حکومت کے فیصلے کو چیلنج پیش کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے پڑوسی ملک نیپال میں اساتذہ اپنے مطالبات کو لے کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ اساتذہ مسلسل نئے اسکول ایجوکیشن ایکٹ لانے کا مطالبہ کر رہے۔ اس سلسلے میں پیر یعنی 7 اپریل کو نیپال ٹیچرز فیڈریشن نے ہڑتال کا اعلان کیا۔ یہی نہیں، نیپال ٹیچر فیڈریشن نے ملک کے تمام اساتذہ کو لیٹر بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں چھوڑ کر کاٹمنڈو پہنچیں اور احتجاج میں شرکت۔ اساتذہ یونین کی جانب سے ایسے وقت میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے جب پورے ملک میں ثانوی تعلیم امتحان کی جوابی کاپی کی جانچ کے ساتھ ساتھ نئے داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس AS ووکا نے جمعہ کو کولمبیا لاء اسکول کے طلباء کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کے مقدمات جو سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں وہ اکثر مظلوم اقلیتوں کے خلاف ہوئے ہیں۔ انٹیلیا مکیش امبانی، نیتا امبانی، آکاش امبانی خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ شاہانہ رہائش گاہ ملک کے سب سے پرتعیش گھروں میں سے ایک ہے۔ مبینہ طور پر 15,000 کروڑ روپے کی ممبئی میں واقع رہائش گاہ ایک بار پھر خبروں میں۔ اس کی پرتعیش خصوصیات ہائی پروفائل مالکان کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخی جائیداد کے تنازع کی وجہ سے۔ حال ہی میں وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا اور بعد میں اسے صدر جمہوریہ نے منظوری دی، لیکن سب سے زیادہ سرخیاں بٹورنے والی خبر یہ الزام ہے کہ مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا انٹیلیا جو پورا کا پورا محل ہے وہ وقف بورڈ کی زمین پر کم قیمت پر خرید کر بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں روسی فوج بظاہر یوکرینی فوج پر حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن یوکرینی فوج بھی گزشتہ 3 سالوں سے محدود وسائل کے باوجود روسی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ یوکرینی افواج کی اسی دلیری نے کئی روسی فوجوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر دیا۔ یہی وجہ کہ بہت سارے روسی فوج یوکرینی محاذ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پھر سے غزہ پر قبضے کا منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے پیر کو کہا کہ غزہ کو پرامن کرنے کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس پر امریکہ کا قبضہ رہے۔ اس کے علاوہ غزہ سے فلسطینیوں کو ہٹا دیا جائے اور الگ الگ ملکوں میں انہیں آباد کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دنیا اسرائیل کی مسلسل بمباری اور زندہ رہنے کے ذرائع کی کمی کی وجہ سے غزہ کے مکینوں کی زندگیوں کی تباہی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی ریاست انسانی زندگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی کلب برائے امور اسیران اور فلسطینی اسیران کے امور کے سرکاری ادارے نے منگل کو کہا کہ بدنام زمانہ رام اللہ جیل کے ملحقہ ہاسپٹل میں قیدی سخت ترین حالات سے دوچار ہیں۔ بیماریوں اور زخموں سے لڑ رہے مگر جیل کے محافظوں نے طبی صورت فراہم کرنے کے بجائے انہیں نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ منگل کے روز مقبوضہ بیت المقدس کے مشرق میں ابو دیس قصبے میں القدس یونیورسٹی کے کیمپس پر قابض ظالم صہیونی کتوں کی فوجوں کے دھاوے کی وجہ سے 23 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے مرکزی اطلاعات فلسطین کو موصول ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ اس کے حملے نے ابو دیس قصبے میں القدس یونیورسٹی کیمپس پر اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 23 زخمیوں کا ان کے عملے نے علاج کیا ہے۔ مائیکروسافٹ نے فلسطینیوں کی حمایت اور کمپنی کے قابض اسرائیل کو جاسوسی مصنوعی اسلحے آلات کی فراہمی پر احتجاج کرنے کی پاداش میں 2 سافٹ ویئر انجینئر ابتہال ابو سعد اور وانیہ اجروال کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ابتہال اور اجروال نے چند روز قبل مائیکروسافٹ کے مصنوعی ذہانت کے شعبے کے ڈائریکٹر مصطفیٰ سلیمان کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب کا نہ صرف بائیکاٹ کیا تھا بلکہ انہوں نے مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ کمپنی فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں صہیونی فوج کو مصنوعی آلات فروخت کرتی ہے جس کے نتیجے میں معصوم فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ معصوم فلسطینیوں کی ہلاکت میں مائیکروسافٹ کا بھی حصہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔
فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے ہاسپٹلوں میں 58 فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں، 213 مزید زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی درندے جہنمی کتے لگاتار ان پر حملے کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے عالمی امور کے ایڈیٹر جیریمی بور نے کہا کہ قابض اسرائیلی حکومت صحافیوں کو غزہ تک رسائی سے روک رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم حقائق سے آگاہی حاصل کریں۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوزارک کا کہنا ہے کہ 3 ہفتے قبل لڑائی کے دوبارہ آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی کے اندر تقریباً 4 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تناسب غزہ کی پٹی میں ہر 5 فلسطینیوں میں سے 1 کا بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔